کہن لگی بابا نہ جایا جے فرمایا سکینہ میں تیرے لی پانی لین چلے آؤں سکینہ گھٹ کے جفا مار لے آؤں کہن لگی بابا پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں دیا جانا بابا ابو کنو یا کھاگی کدے نال مدینے جاؤں میں روانگی چپ کون کرے گا بابا آج مدینے چلنے کہن لگی بابا میں کدے سینے دے سوانگی فرمایا لی سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہن لگی امی نا تے اصغر سوندہ ہے فرمایا نی دیئے مدینے دیا گلان ہے نی کربلا دے کھنون بدل گئے نی ان تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا تو آئیے کربلا دے میدان جو دیکھئے کہ یزیدی نمازاں بھی پڑھی جا رہے کہ ظلم بھی کیتی جا رہے کہ حسینی نمازاں بھی پڑھی جا رہے کہ صبر بھی کیتی جا رہے اللہ فرمایا میں صبر والے دے نالا انہیں یہ نہیں آکھیا میں نمازیاں دے نالا مت کدھر یزیدیاں نو خیال آئے کہ خبر اللہ ساڑھے نالے فرمایا ان اللہ ما صابرین اللہ صبر والے دے نالے اللہ دسنا چاہتا ہے میں کل بھی حسین دے نال سانتے میں آج بھی حسین دے نالا اس صبر والے دے نالے اس صبر والے دے نالے پتہ لگیا حسین کیوں نہیں ڈولے کربلا چھو پتر دیکھے یار بھتیجے دیکھے بھانجے دیکھے کیونکہ انہوں یقین سی رب میرے نالے اللہ میرے نالے تے جدے نہ رب ہوئے او نہیں ڈولدا جدے نالو دا اللہ ہوئے گرامی قدر حضرات فرما ان اللہ ما صابرین اللہ صبر والے دے نالے پھر کہنا پوے گا کہ صبر کرنے والے تے حسین نہیں سن پتہ لگیا رب کہنا چاہتا اللہ حسین دے نالے اللہ حسین دے یار کو بڑا بھی غمزدہ ہوئے نا کوئی غمزدہ فکر مند ہوئے تے نال دا بیلی تھپکی دیکھیا کہ یار فکر نہ کر میں تیرے نالاں تے او دا ادھا غم مک جاندے تے جنہوں رب آکھے میں تیرے نالاں اس حسین سارے غمہ دے باوجود بھی وہ ڈھولیا نہیں کیونکہ انہوں پتہ سی میرا رب میرے نالے اللہ او دے نالے انہوں پڑھا قرآن جے سبحان اللہ فرماؤ سارے چوری صلاح الدین صاحب بھی ماشاءاللہ ہائی کورٹ تو تشریف لکے آگئے اور جناب محمد فیاض صاحب بھی ساریاں ٹیمہ آگئی ہیں ماشاءاللہ روز سنن والیاں اللہ کریم سارے دی حاضری مستجاب فرمائے اچھا جے سبحان اللہ فرماؤ تو چلیے کربلا کوئی نہیں فرمائی تو میں لاہور ہی بیٹھا نا عرفان صاحب ماشاءاللہ ساڑھے آئی بی دے آفیسر نے بہت بڑے میرے نال پیارے ویرہ والا انہوں نے بڑی بڑی محفل کرا دینے فیصل آباد تو انہوں میں علامہ دینا ساڑھے فیصل آباد ہوندے ہوتے نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے لاہوریے تو اڑے کول بول دے ہی نہیں جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا پہلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ آخری بندے تک میری نگاہ جاری ہے کوئی بندہ روند نہ مارے بھائی اپنے اپنے حصے دا بول کے جو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھوں تیرے گلے نو کی ہویا آخری راتی ذکر حسین ہوتا رہا میں سبحان اللہ کہتا رہا میں دعا کرنا سارے سٹیج والے آمین فرماؤ قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نہ رمضان شریف چمرہ کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سومیں خواب اچھ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تھے رکھا جائے کل سارا دن جمعہ پڑھاؤں تو بعد میری طبیعت انتہائی ناساز رہی بے ہوش رہا میں تقریباً کل سارا دن آج ساری رات اور پسینہ اتنا اور حبس دی وجہ تو روزانہ آدھا ہے کہ 2-4 قمیصہ میں کپڑے چینج کرنے پہندنے بار بار تو پانی دی کمی اور بلڈ پریشر دی کمی اور بے شمار سارا کل طبیعت خراب رہی ساری رات بھی بے ہوش رہا تو منوں نہیں سے لگتا کہ آج میں سفر کر سکاں گا آج تقریر کر سکاں گا تو میں حاضر تو ہو گیا ہوں میں بھی اپنے آپ چیک کرنے لگا کہ میری طبیعت کیسی ہے تو تہاڑی سبحان اللہ نے دسنا ہے کہ بھائی میں تقریر کرنی ہے کہ نہیں کرنی داتا علی حجویری دا گنبد چمکے تو گنبد خضرا تک آواز جاوے تے جا کے آکھے مدینے والے میں ویکھ کے آئیاں غلام تیرے راواں چ بیٹھ کے تیریاں راواں پہ اڑی کے دینے سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ پروردگار نے فرمایا جڑا میرے امتحانات جو کامیاب ہو جائے، اللہ نے فرمایا جڑا صبر کر جائے اے دے واسطے اللہ نے انعام فرمایا وبشر الصابرین۔ پروردگار نے فرمایا صبر کرنے والے واسطے مبارک ہوئے۔ اللہ نے جدو قرآن کے صبر والے کا ذکر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پروردگار نے اپنے صبر والے کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ چشتی صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ مل کے ذرا دونوں ہاتھ حسین کے نام پہ کون کون اٹھا سکتا ہے؟ نہیں ابھی نہیں، ہاتھ اٹھائیے ذرا، جس کا حسین زندہ ہے دونوں ہاتھ اٹھائے ذرا، دونوں ہاتھ کی 5 جنگلہ کھولیے، کھول کے لہرا کے بولو ذرا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ فاضل محتشم میرے انتہائی معزز و محترم جناب برادری مکرم حضرت علامہ مولانا عبدالمصطفیٰ چشتی صاحب تشریف لے کے آئے، صدر محفل بھی نے آج دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرمائے تھے، اللہ تعالیٰ آپ دے اقبال مزید بلند فرمائے۔ انہوں اچھا سبحان اللہ حضرت صاحب نے بول کے دو سو بلا تو سکھی میں سبحان اللہ فرما رہے سو، نہیں تو سا روند مارے اس تو اچھا بول رہے سو، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا جڑا صبر کرے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتا جڑا حساب صبر کرے انہوں بغیر حساب اجر دیواں گا۔ اچھا نماز دی واری آئی تے کسے حساب کتاب نال اجر دیتا جاوے گا، روزے دی واری آئی کسے حساب کتاب دے نال اجر دیتا جاوے گا، جدو آوے گی نا حاجیاں دی واری تے تول کے حساب کر کے اجر دیتا جاوے گا، پر جدو آئی نا صبر والیاں دی واری تے اللہ نے فرمایا اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتا صبر والے نے بغیر حساب اجر دیواں گا۔ داتا دی نگری والے سچی دسیو، وہ جڑا صبر کرے انہوں تے بغیر حساب رب اجر دے بے، تے جڑا کربلا دے میدان چ صبر ہی بے حساب کر جائے وہ دے اجر دیاں گنتیاں کون کرے؟ وہ جڑا صبر ہی بے حساب کر جائے، ایسا صبر کہ صبر بھی ناز کر دے کہ میں حسین دے نال منصوب ہو گیا، ایسا صبر حسین نے کیتا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے جدو انسان تے امتحانات دیتے نا تے فرمایا بندیا امتحان دے لمیں گا، عشق کر لمیں گا، عرض کی دیا اللہ میں عشق کر لواں گا، قدرت دی آباد جنت چھڑنی پوے گی، عرض کی دیا اللہ چھڑ دے گا، فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا، عرض کی دیا اللہ رو لواں گا، فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پہن گیاں، عرض کی دیا اللہ سہ جاواں گا، فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا، عرض کی دیا اللہ وک جاواں گا، فرمایا اگ وچ چھالا مارنیاں پہن گیاں، عرض کی دیا اللہ مار دیواں گا، پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی، عرض کی دیا اللہ رکھ دیواں گا، فرمایا پھر کربلا آئیوں نہ پوے گا، عرض کی دیا اللہ آ جاواں گا، فرمایا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا، عرض کی دیا اللہ دے لواں گا، اصغر 6 مہینے دا دینا پوے گا، عرض کی دیا اللہ دے لواں گا، فرمایا سکینہ روندی وکھنی پوے گی، عرض کی دیا اللہ ویکھ لواں گا، فرمایا نیزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا، عرض کی دیا اللہ پڑھ لواں گا، قدرت دی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا، پھر تینوں فرشتیاں کلوں سجدے نہ کراواں، مینوں رب کون آکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت
پتہ لگ جائے کیڑا کیڑا محمد نو زندہ باد کہہ رہے ہیں. حسین نے بھی کربلا چ یہی نعرہ لایا ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا, 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. بغیر مشقت, بغیر محنت, بغیر امتحان تے بغیر مصیبت انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. گندم دا دانا ہوئے نا, گندم دا دانا, انہوں 1000 سال بھی ایک کرسی تے رکھ دیو, اگے گا نہیں نا. تے اسے گندم دے دانے نے تھوڑا جا زمین چ دبا دیو, پھر انہوں پودا لگے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. پھر انہوں ایک پودا لگے گا, پودے دے اوتے سٹا لگے گا, سٹے دے اوتے پھر دانے تے پھل لگے گا. پر وہی دانا ہے جتے کرسی تے رکھ دئیے, کسی مقام تے رکھیے نہیں اگے گا. پر جدوں زمین دے وچ رول جائے نا, پھر انہوں پودا لگدا تے پھل لگدے نے. انسان بھی جدوں رول جائے نا, پھر پھل لگدے نے. دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. ادھتے بحث کرا وقت درکار ہے, پر میرا دل کر دے میں تو انہیں ساری بحث سمیٹ کے دیواں حضرت پیر باہو رحمت اللہ علیہ دے دربار تے لے چلا. تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سی. میں نو نہیں پتا لنگر پکایا پوما صاحب نے توڑے واسطے کہ نہیں پکایا جی, تے پھر کیوں نہیں بول دے بھائی تھوڑا لنگر کرو, وادو لنگر. میں اکاڑے جانا نا پوما صاحب, میں اکاڑے جانا کاری صاحب کی بلاتے, میں انہوں نے پوچھنا بھائی لنگر ہے, تو انہوں نے کہنا وادو. میں ان سیال کوٹیا میں نو وادو دا نہیں سی پتا, تو او میں نو سن کے انہوں پتا لگ گیا کہ وادو کسی چنگی شاید ہے نا. انہوں نے بھی آکھا وادو لنگر ہے, تے ماشاءاللہ سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے. جنہوں لگدا میں کمائی تے پالنا رہے چپ, جنہوں لگدا میرا لنگر مدینے ہوندا او بولے سبحان اللہ. ہن میں تو حضرت پیر باہو دے دربار تے لے چلا, میں ترجمہ سارا کروا کے دیواں جڑی میں بحث کر رہا. عارف حسن سلطان نے اپنے ہی الفاظ وچ فرمایا, آپ ارشاد فرماندے نے جے تو آپ فرماندے نے عاشق ہوئے تیری عشق کمائے, دل رکھی پہاڑا سے بدیاں تے 1000 علام میں کر جانی باغ پہاڑا. منصور جائے چک سولی چاڑے, کل اسرارا سر سجدے اینا چکیے باہوں پاویں کافر کین 1000. آنکھوں تے تشریح کرا, چلو نہیں بولے پھر کدے صحیح. فرماتے نے عاشق ہوویں عشق کماویں تے دل رکھیں وانگ پہاڑاں. عشق نو سوکھا نہ سمجھی, جے کرنا ہی تے پھر پہاڑ بڑھ گا دل رکھیں. کیوں؟ فرماتے نے سہ بدیاں تے 1000 علامے. اتھے بڑیاں بدیاں بھی برداشت کرنیاں پہنے, جڑے گناہ نہیں کیتے وہ بھی قبول کرنے پڑنے تے 1000 علامے بڑے علامے ملنے, تیرے بڑیاں علامے ملنے جے عشق کرنا ہے تے کر جانی باغ بہاراں. فرماتے نے ساریاں بدیاں تے سارے علامے باغ بہار سمجھ کے قبول کر لویں. آپ فرماتے نے تینوں نہیں پتا عشق ایڈا بے رحم ہے کہ منصور جے چک سولی چاڑے. ایڈے ایڈے لاڈرے نو سولی چڑھا دیندہ ہے, حسین ورگے نو نیزاں دیا نوکاں تے چڑھا دیندہ ہے. نبی دے موڑے تے کھیڑن والے نو نیزاں دیا نوکاں تے چڑھا دیندہ ہے. ایڈا بے رحم ہے. فرماتے نے منصور جے چک سولی چاڑے, جڑے واقف کل اسراراں ہو, پر سر سجدیوں نہ چکیے باہو پاویں کافر کہن 1000.
اتھے دل رکھی وانگ پہاڑا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ قتل گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک سوکھ ہے. اتھے سر نیدے دیا نوکہ تے چڑھ دے پتر قربان کرنے پہ دے. اسی اس حسین دا ذکر کرنے واسطے کٹھے ہیں جس حسین نے عشق دی لاج رکھ لی. ایسا صبر ایسا صبر ایسا صبر. ایک میت ہوئے نا گھر چ ایک میت رات نیند نہیں ہوتی. اُدے گھر چ 71 لاشاں دا ڈھیر لگے ہے تے بیگانی ایک بھی نہیں. سامنے پتران دیا لاشاں, سجے پاسے ویران دیا لاشاں, کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں تے پیچھے غلاماں دیا لاشاں تے لاشاں دے ڈھیر چ کھلو کے نا تے ڈولے نہیں. بس آسمان والوے کے انہیں پوچھیا راضی ہیں نہیں سمجھے تے ہو رسان کرا. لاشاں پتران دیا چکھلو کے تے آسمان والوے کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دے ماں. تو آواز آئی تو راضی ہیں تو راضی ہیں. ادگی دی اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں, میں اصغر دے کے بھی راضی ہوں, میں عباس دے کے بھی راضی ہوں, میں بے اپنا قاسم دے کے بھی راضی ہوں, میں مدینہ چھڑ کے بھی راضی ہوں, تین دن دا پیاسا بھی راضی ہوں, سکینہ روندی بیس کے بھی راضی ہوں. ادگی دی اللہ دس تو راضی ہیں. آواز آئی ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ نے فرمایا میرے تو مر جانا والی آؤ, میں تیرے تے راضی ہوں کیونکہ تو میرے نام تو مر چلے ہیں. فرمایا جڑا تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی. انتے جڑا قیامت تک چار یار یا علی. فرمایا ہوں تے قیامت تک حسین جڑا تیرے نعرہ مار کے مر جائے ہوتے تے بھی راضی ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا میں راضی ہوں میں راضی ہوں. اج میں اس رضا والے دی گل کرن لگا. جناب اعظم حسین اوان صاحب آپ بھی تشریف لے کے آئے, میں آپ نے بھی خوش آمدید کرنا. نوجوانوں وقت دی قلت ہے اور میں تو سیدھا ڈائریکٹ کربلا ہی لے چلا. میرے امام جدو اصغر نو دفن کر کے نا تے قبر بنا کے چھوٹی جائی تے کربلا دے میدان چو ٹورے نا خیمیاں وال. گلاب دے پھول نالو نازک پتر ہوئے حسین دا. پتران دے منہ چم کے آئے ہو تے جا کے بھی چمو گے تے رب سارے دے نصیبہ چ کرے, پر تو آڑے تے میرے ایڈے سونے تے نہیں جڑے حسین دے پتر سونے تے. 6 مہینے دے اصغر دے حلق چ تیر لگے تے میرے امام نے پورا زور لگا کے جدو تیر کھچیا نا تے حلق دے وچوں تیر دے نال ساریاں رگاں بھی باہر آ گئی. خون دا فوارہ نکلیا تے پتر نو گھودی چ لٹا کے نا تے خیمے چ لے کے آئے تے سکینہ بیٹی دوڑ کے آ کے تے اصغر نو چک کے کدے دائیں جاوے تے کدے بامیں جاوے. فرمایا سکینہ بیٹی کی بھی کرنی ہے. عرض کی تھی بابا 3 دن دا پیاس نہ سوندا نہیں سی, روندا سی نا تے پانی پی کے سو گیا. لوریاں دنیا کدھر اصغر اٹھ کے روے نا. متھا چوم کے فرمایا سکینہ ہوں تیرا ویر کدے بھی نہیں روے گا. امام علی مقام نے فرمایا میں کسی دی قبر نہیں صبح دی بنا سکیا, سارے دیاں بوٹیاں ہو گئی. اصغر میں تیری قبر نہ بنا جاؤں. تپ دی رہتے پتر نو لٹا کے میرے امام نے چھوٹی جی قبر بنائی تے ہن قبر جیڑا سونا لال رکھن جی نہ کرے. تے قبر بلوے کے فرمان لگے نہیں قبریں میں تیرے چے اصغر رکھ کے نہیں چلیا, حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے گئے. میرے امام نے اصغر نو اٹھا کے قبر چے رکھیا تے ڈی کرم رہے تے ڈی سونے پتر تے چہرے تے پاما تا جی نہ کرے. تے متھا چم کے فرمان لگے ابو دیئے جانے قبر چے کلیاں ڈر کے روی نا, میں تیرا بابا تیرے پیچھے پیچھے پہ آیا ہوں. گرم رہے تے پتر دے چہرے تے پا کے میرے امام نے نکی جی قبر بنائی تے اس طرح کر کے چھولی چھاڑ کے مدینے والوے کیا. تے فرماتے ہیں ان الطیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم. فرماتے ہیں ہوائے جے تیرا مدینہ چو گزر ہوئے تے میرے نانے نو میرا سلام کہہ دینی تے آکھی سونے وعدے پورے ہو گئے. تو سا میرے تو ایک پتر قربان کیتا سی, میں تو ہاڑے تو سارے قربان کر چھوڑے جائے. میرے امام علی مقام نے عرض کی تے ربا جڑے سواریاں تے بیٹھ کے آ سکتے سن میں سواریاں تے ٹورے, جڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے. تے آویخ لا جڑا پنگوڑے چو اٹھ کے نہیں سی آ سکتا میں گودی چو چک کے لے آ کے قربان کرا دیتا ہی. میں کچھ نہیں بچایا, میں کچھ نہیں
ہو رکھیا میرے امام ٹورے ٹورے خیمے دے اندر آئے آ کے ویکھیا تے خیمے چ ہن کوئی مرد نہیں ایک زین العابدین ہے جڑا بے ہوش ہے میرے امام نے آپ تیاری شروع کی تھی تے دستار بنی نا جدو نانے والی تے سیدہ زینب نے ویکھ کے فرمایا انج پہ لگدا جویں شب اسرا دا دولہا معراج کرن چلے آئے ایڈا سونا حسین پہ لگے میرے امام علی مقام نے ایک ایک کر کے صبر دی تلقین کی تھی فرمایا میں چلے ہاں تے اپنے پردے دا خیال رکھیا جو اس زہرا دیاں تیاں ہو جس زہرا دے بوئے تے جبریل کھڑا سی تے میرے آقا فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی سونے کہ میں آماد ویڑے چ تیری زہرا بیٹھی ہے حضور نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کی تھی سونے فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرا دا حیا اپنی جگہ ہے میرے امام علی مقام نے صبر دی تلقین کی تھی تے سیدہ سکینہ فرما دی زینب فرما دیا ویرا تو ایڈا حوصلہ لے کے جا میں تینوں انج دا پردہ کر کے بکھاواں گی ممبراں تے بیٹھ کے جدوں دنیا تیرے شہادت دے خطبے پڑھے گی نال زینب دے پردے دے خطبے پڑھیا کرے گی فرما دیا تو جاندہ حوصلے نال جا میرے امام ٹورے ٹورے جدوں باہر آئے نا اچانک خیمے جو آواز آئی لجپال امی دا واسطہ اجے نہ جائے اجے میرے امام سواری تو اتر کے خیمے چاہے تھے حضرت بی بی رباب میرے امام دی لاڈلی بی بی عرض کی تھی حضور آوے کو تواڈی بیٹی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی حضور انہوں ہوش کر آ جاؤ تیاں والے بیٹھے ہو میں نے بار بار کہہ رہے سن بیٹیاں دا ذکر کرے آجے بیٹیاں دا ذکر کرے آجے اور یار جدو بیٹی پیدا ہوندی سی تو لوگ کہندے سن منوں دے دے انہوں میں ماراں گا کوئی کہندہ سی انہوں میں ماراں گا کوئی کہندہ سی میں ماراں گا واہ مدینے والے تیرے آؤں تو صدقے جامع تو کی آیا بیٹی ہو جاتے کوئی کہندہ منوں دے دے انہوں میں پالاں گا کوئی کہندہ میں پالاں گا کوئی کہندہ میں پالاں تو تیاں دی لاج رکھ رہی مدینے والے تیاں دیاں لاجاں میرے نبی رکھ لیاں گرامی قدر حضرات میرے امام دی بیٹی 7 سال دی سکینہ 7 سال دی شہزادی مدینے دی باپ دے سینے تے ہر ویلے کھیڈن والی جنہیں کدے دکھ ویکھا ہی نہیں سن اس بچی نو رات ستیاں سفر کرنا پہ گیا ستیاں جاگی ان مدینے تو 450 کلومیٹر سفر کر کے مکے ہونا پیا وہ بچی نہیں روئی وہ مکے آ کے نہیں روئی وہ مکے تو ٹوری کربلا تک سفر کر کے آئی وہ بچی نہیں روئی کربلا ڈیرے لگے اور نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند کیتا گیا اور نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی اور نہیں روئی وہ دے سامنے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی وہ دے سامنے وہ دے ویر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی وہ دے سامنے قاسم دی جوانی لٹی گئی اور نہیں روئی وہ دے سامنے اصغر دے حلق چ تیر لگے تے پگوڑا خالی وے کے ماں نو غش پہ گئے پر وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں جب میں رو پئی نا تے میرے ابو رو پینے نے وہ نہیں روندی کہ تیرے ابو نہ رو پین ابو نہ رو پین پر جدو ابو ٹرے نا اس بچی دے زبن دے سارے بندن ٹوٹ گئے وہ بچی چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی حضرت بی بی لباب نے عرض کی تھی لاجپال اپنی سکینہ نو ہوش کرا جو میرے امام عربی دا ایک شعر لکھیا آپ فرما دے سن جیڑے بیڑے چ رباب تے سکینہ نہ ہوئے اس بیڑے چ آمد حسین دا جی نہیں کردا ایڈی لاڈلی بیٹی سی امام دی فرمایا سکینہ اٹھ بیٹی جاندی واری بابا ویکھ لے اٹھ جاندی واری ابو کہہ لے ساری زندگی یتیموں والی گزارنی ہے ابو ابو کہیں گی ابو نظری نہیں ہونے سکینہ اٹھ بابا دا چہرہ ویکھ اٹھ بیٹی بابا دے سینے لگے پر سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا میرے امام کو پانی نہیں نا جڑا بیٹی دے چہرے تے چھیٹا مار کے جگا لین پیار کر کے جگا رہے سکینہ نو ہوش نہیں آیا پر بارو شمر دی آواز حسین جلدی کر باہر آ میرے امام نے بیٹی نو حضرت زینب دی گود چ رکھیا فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ دا خیال رکھے آجے جدو گھوڑا خالی آیا نا میرا انہیں چیخا مار کے رونا ہے انہوں ماں تے باپ والا پیار دیا جے سید زینب فرما دیا ویرا تو حوصلے نل جا قیامت تک میں تیری بیٹی انج پال کے جاواں گی لوگ گواہ رہن گے کہ میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کروں گی سکینہ تیری قبر تے قرآن پڑھیا کرے گی میرے امام ٹرے تے امام کی ٹرے انج لگدا جی میں روح جسم جو نکل چلی ہے خیمے کو حرام مچ گیا سیدہ زینب اپنے پتران دی اللہ شاہ تے لٹ گئی ہیں فرما دیا وے ہم تے محمد اٹھو مامو ٹور چلے جائے حضرت قاسم دی امی ام فروا فرما دیا پتر قاسم اٹھ چاچو نو روک چاچو ٹور چلے نہیں حضرت بی بی شہربانو فرما دیا اٹھ زین العابدین میرے پترا جاندی واری بابا نو روک لے حضرت شہزادہ علی اکبر دی امی جان ام لیلہ فرما دیا اٹھ میرے اکبر پترا بابا چلے نہیں بابا نو روک لے انج جی میں پھول وچ خوشبو نکل جاوے
اور جی میں روح جسم جو نکل جاوے انج میرے امام خیمے جو نکل کے آئے میرے امام آکے سواری تے بیٹھے اکھاں چتروں دی کتارے مڑ کے نہیں ویکھ رہے میرے امام علی مقام نے گھوڑے نو مہمیز لگائی ایڑی ماری وہ ٹرتا ہی نہیں وہ دے کان چو فرما دے میں پتہ تو صبح دا لاشاں چک چک کے تھک گئے ہیں پر تیرا میرا وعدہ رہا ہن میرے بات نو کسے دی لاش نہیں چکنی پوے گی ایک بار میں نو کربلا لے جا گھوڑے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ جے ابراہیم دی چھری بول سکدی ہے تے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے دمبا بول سکدا ہے تے او صحابہ کاف دا کتا بول سکدا ہے تے میں نہیں بول سکدا عرض کیتی یا اللہ دو گھڑیاں بولن دی توفیق دے گھوڑے نے عرض کیتی لاج پالا ٹرتے پواں پر کیویں ٹراں ایک باری مڑ کے پیچھے تے ویکھو داتا دی نگری لاہور والے کلیجہ پھٹ دے میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے بل ویکھیا تے سکینہ نو ہوش آ گئے پردہ دار سیدزادی خیمے چو تے نہیں نکل سکتی پر خیمے دے اولے ہو کے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے چو باہر نکالے نے تے سکینہ رو کے بھئی آخری ہے بابا آجے نہ جایا جے سکینہ مر جائیں گی کہن لگی وہ گھوڑیا آجے نہ جائیں میرا چاچا عباس گیا نہیں آیا اجے میرا ویر اکبر ہی نہیں آیا بابا نہ جایا جے سکینہ مر جائیں گی میرے ایوان کھوڑے تو زمین تے آگئے سکینہ سینے لال لایا فرمایا بیٹی سکینہ چپ کر جاؤ دھیے جنہیں خریدا سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیسہ وچ لے آگے دیا نلوی انج نہیں خریدا کہن لگی بابا لاؤ جایا جے فرمایا سکینہ میں تیرے لی پانی لین چلے آؤں سکینہ گھٹ کے جفا مار لے آؤں کہن لگی بابا پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں دیا جانا بابا ابو کنو یا کھاگی کدے ناول مدینے جاواگی میں رواگی چپ کون کرے گا بابا آج مدینے چلنے کہن لگی بابا میں کدے سینے دے سواگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں کہن لگی امی نا تے اصغر سوندہ ہے فرمایا نہیں دیئے مدینے دیا گلان ہے نہیں کربلا دے کھنون بدل گئے نہیں ان تو امی نال سویا کرے گی اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا تے جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندیا دس جاؤ یتیم کنو آخ دین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے سارے پہ آخ دین سکینہ یتیم چلی سینے لا کے فرمایا نہیں سکینہ نجی دباہ مر جائے بچہ یتیم دائی سکینہ گھٹ گئے جب پھوار لیا کہنے لگی بابا میں یتیم نہیں بننا بابا یتیم تے نکرہ جو بیان کے روندین یتیم دیوارہ نہ لگ جاندین جنہ دھیاں دے باب مر جان او تے بھی راک لے دیان میں کتھے جاوانگی میرا ویر بھی کوئی نہیں نوجوان حورا دیا چیخہ نکل گئیاں اور لوگوں دیا نو پیوان دے بڑے مان دینے اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے میں تے باپ کہندہ چھڑکا نہ مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی یہ دا پیوں یہ جے جوندہ ہے اسے لے دیا کنیا ربا میرا باپ جوندہ روے او دیا دے وان باپ بین سکینہ کہن لگی ابو میں نہیں جان دینا تیرے امام نے رو کے فرمایا سکینہ بیٹی چھپ کر جاؤ حضرت امام نے فرمایا زینب بارے ہوں سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آؤ شماؤ نو پھٹ کے زمین تے نیا جائے سیدہ دانو کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ او دیاں والے ہوں صبح کمہ تے جاندے ہوں بچے لتانو چھمڑ دینے ماما کھٹ کے اتار دیاں بچے چیخہ مار دینے ساٹھے
چھوٹے بچے نو پتہ ہے ہوندہ شام ویلے بابا آ جانا ہے او پھر بھی روندے ہیں او کیویں روئی آوے گی جنوں پتہ بابا آنے کوئی نہیں سکینہ نو کھچ کے سیدہ زینب خیمے والے کے جا رہی ہوں کہن لگی پپی اماں دو گڑیاں بابا ویخ لین دے تینوں ویر نہیں لبنا منوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے خیمے والے جا رہی ہوں فرما دی انشاءاللہ مرن نہ ہو ویر کسے تینا ہون نمانیاں بہنا جس بہن دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے ایمان سکینہ نے روندیاں چھڑ کے کربلا والے آئے آؤ سمان والوے کے فرما دینے دلہ دکھاوے دلے پر راوی تے سکھیاں نہ تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا تیرا دی رین پیارے نوجوانوں تیروں دی بارشیں ہو گئی سارا سینہ مبارک چلنی ہو گیا اے سارا بدن حسین سخیدہ اے تیرا نال پرتا پھر بھی سید ریت تتید نیت نماز کھلوتا نعرے تکبیر آواز آئے نا جو حسینی ہے ایک مرتبہ اونچی آواز میں حسین کے نام پہ بولو ذرا نعرے تکبیر اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو نعرے تکبیر دونوں ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام پیش کرنے کے لیے کون کون کربلا والوں کو سلام کرنا چاہتا ہے اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ اسٹیج والے بھی ذرا اٹھائیے دونوں ہاتھ جتنے بلند کر سکتے ہو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے حسین کو خراج تشریف پیش کرنے کے لیے اونچی آواز نعرہ رسالت نعرہ رسالت گونج پڑ جائے نعرہ حیدری نعرہ حیدری کربلا کا شاہ حسین یا حسین دی آواز آئے کربلا کا شاہ حسین ہاتھ اونچے کر کے کربلا کا شاہ حسین نعرہ حیدری سارا بدن حسین سخیدہ تیرہ نال پروتا امام علی رضا کو لوگ کسے پوچھا سی حضور امام حسین کربلا چ کتنے زخم لگے سن کو کہندہ 72 کو کہندہ 82 کو کہندہ 103 امام علی رضا نے فرمایا چنگی گالے جے نہ پوچھے انہیں عرض کی تھی حسین دیا پوتریا جے تو نہ دسے تے کون دسے گا تڑپ جاؤ گے جملہ سن کے امام علی رضا نے فرمایا کربلا چ میرے دادے حسین نو اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے جتنے قرآن دے حرف نے کچھ ظاہری زخم تے کچھ باطنی زخم سن او پتران دے زخم بھتیجے تے بھانجا دے زخم مدینہ چھوڑن دا زخم سکینہ روندی دا زخم سیدہ زینب دے قیدی بن جان دا زخم تے زین العابدین بیمار دا زخم خورے کتنے زخم سن جڑے حسین اپنے جسم میں چلے کے کربلا دے میدان چ اترے میری ملت دے نوجوانوں پھر انہیں سجدے چ قربان سر کیتا اسی ظہر دی نماز پڑھن جائیے نا تے اثر تو پہلے گھر آ جانے ہیں اثر پڑھن جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں اسی مغرب پڑھن جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں پر او دی قدرت منظور سی کوئی ایک انجدہ نمازی بھی آوے جڑا آوے پر جاوے نا حسین نے عرض کی تھی وہ نماز میں پڑھا گا سجدے چ جان قربان کراں گا میرے نبی نے فرمایا جڑا جس حالت چ مرے گا قیامت نو اسے حالت چ اٹھے گا داتا علی حجویری دے شہر والے ہو وہ کیسا منظر ہوئے گا محشر دے میدان چ جدو لوگ قبراں چ اٹھن گے حسین سجدے چ اٹھے گا لوگ قبراں چ اٹھن گے حسین سجدے چ اٹھے گا
اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، انہیں او سجدہ کیتا جدے تے خدا نبی نازے، سجدے چے جان قربان کیتی تے میرے تے تیرے تک دین پہنچا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوما شیخ صاحب نو، پہلوان صاحب نو سلامت رکھے، انشاءاللہ اگلی باری آواں گے ڈٹ کے انشاءاللہ 2 گھنٹے تقریر کرا گے۔ وہ کر دیں گے جی بیٹھ جاؤ جتنی جلدی ممکن ہوندہ بیٹھ جاؤ، میں بات آغاز کریں۔ بسم اللہ میری جی اوہی سناواں لگا۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ کی گلی چ جا رہے تھے، سونا جا نوجوان ملے جدا نام دہیا کلبی، اللہ اپنے قبیلے دا سردار، 700 افراد قبیلے دا سردار، خوبصورت اتنا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جاوے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرما دے اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر راہ اڈیک دیا، اتنا سونا، کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو سجدے چ حضور نے واسطے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق السلامت تحیت قلبی۔ جی میں کرنا عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ چ ساڑن لی بنائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو میرے نبی دعا کی تھی، صبح تحیہ قلبی روندے نبی پاک دے قدمین چاگے، حضور نے فرمایا تحیہ کدھر آئیو؟ عرض کی تھی سونے ادھر میں پیغام تو سنا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجے۔ نبی پاک نے اودی وحدانیت تے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا۔ تحیہ قلبی عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کی تھی، تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ سید عالم نے فرما تو میرا کلمہ پڑھ، میرا تے رب دا ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے، رب انہوں کچھ نہیں کہندا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تو رو رے، کریم آقا نے فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گناہ انجدہ کیتا تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، وہ گناہ رب نے معاف نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا بھی سنا۔ عرض کی تھی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میں جس قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آئے۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے نبی زاروں کے تاروں پہ تیاں والے ہو، انہاں تیاں نو پیو مت ایڈے مان ہو دینا، عید گزری نا تو سب ویکھیا ہوئے گا کہ بیٹیاں نو کپڑیاں دی لوڑ ہوئے نا تے او بھائیاں نو نہیں کہہ دیا کہ بھائی میں نو کپڑے لے دے، ابو نو کہہ دیا وڈیرے نو بابا جی میں نو کپڑے لے دے، کیونکہ دھیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لے دینے پر باپ دھیاں نو نہ نہیں کر دینے، دھیاں دے مان باپ ہوندے۔ نوجوانوں عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا۔ آج بھی کئی ظالم ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہومن تے کہندے بڑا افسوس ہویا تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکاں دے آئے سان۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا قیامت نے قتل ہون والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں ابو مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کیتیاں، میرے آقا رون لگ پہ، جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ روو نا، تے اللہ کہہ دے نو کہہ دے پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ داہیہ پھر رو رہے، فرما ہون کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونا ایک گناہ ہو رہی آتے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی میرے گھر بچے دے ولادت دا ویلا سی، دور ہندوستان دے کسی ملک چ کئی سال دی تجارت لے جا رہا، تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پال لویں، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کر دے بھی۔ عرض کی تھی سونیا کئی سال دے بعد گھر آ کے جدو دروازہ کھڑکایا، ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ رہی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تے او تھی نے اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی آن والیا میں ابو دی بیٹی ہوں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں ہوں، میں سے گھر دا مالک ہوں۔
عرض کی دی کملی والے نے آکھیا بچی نے میری لتاں نوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سیں میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں آوازاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے بچی نوں دھکا ماریا اپنی بیوی نوں پوچھے کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کیتی کملی والے بچی دی صورت میرے نال ملدی ہے اینی پیاری بچی میرے خون نے کھولا ماریا دل کیتا اپنی بیٹی نوں سینے نہ لگا لواؤں پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ساڑیاں دفن کرتا رہا اپنی نوں سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کیتی سونیا بی بی نوں یا کہنوں تیار کر دفن کرے آئی کوئی ملو بیٹی دا باپ نایا تھے عرض کیتی سونیا دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا یہ دی ماں مر جائے گی عرض کیتی سونیا بی بی نوں دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نوں لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راہ چ میرا منہ چمدی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لکھدی ہے بابا کتے ٹر گیا سیں میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں بابا میں تینوں بڑا یاد کردی رہی ہوں بابا میرے پاس جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بازار چلنے جوڑے لے دے بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے بابا کدے نون کے نہیں گئی کہندی سا بابا اون کے جاواں گی آجا بابا لان کے چلنے عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں سونیا جنگل آیا بچی نوں دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلاندی ہے نالے کہندی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کیتی سونیا میں بول دئی نہیں سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں قبر کے تھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا ماری نا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی آؤ وے بابا ماری نا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بے بابا مری نا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مری نا بازار بھی نہیں جاندی بابا مری نا کھلونے نہیں وگدی بابا مری نا نانچ بھی نہیں جاندی عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بابا بابا کر دی رہی آج بھی رات نہ لے دنا کرنا چودیاں بابا بابا تھیاں بازائیں ہوتیاں عرض کیتی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہا بچی نے آسمان ول ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نوں پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رہا گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا انہیں آؤ کے بیٹیاں نوں سینے نال لانا کہن لگی بھی آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نے عرض کیتی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا انار ہے سرکار دی داڑھی مبارک رو رو کے ترے ہو گئی صحابہ چیخا مار کے رو رہے کسی نے آگے دایا
چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جیڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی دایا کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنو تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے کریم نے فرمایا جنہوں رب 3 بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا 2 بیٹیاں دے امام ترمذی نے فرمایا میرے کریم نے فرمایا جنہوں رب 2 بہن